بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے اللہ رب العزت کے نام سے جس نے ان گنت نعمتوں کے ساتھ ہمیں اس عظیم نعمت ملک پاکستان جو کہ 14 اگست 1947 میں ایک آزاد ملک کی شکل میں ہمیں عطا کیا. ناظرین و سامعین، آج کی اس آگاہی پروگرام میں شفقت حسین آپ کا میزبان اسپیشل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. چاہے یوم آزادی 14 اگست 1947 ہو، چاہے یوم آزادی 2023 ہو، ہر سال جب بھی آزادی کا یہ دن آتا ہے تو فضا میں آزادی کی مہک محسوس ہوتی ہے اور پرندوں کے چہکنے میں ہر طرف آزادی کی چہک محسوس ہوتی ہے. جیسا کہ قائد اعظم کا فرمان تھا، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر. حق تو یہ تھا کہ ہم سجدہ شکر ادا کریں، حق تو یہ ہے کہ شکرانے کے نوافل ادا کریں اور ملک پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے دعائیں کریں. کچھ اولڑ باز قسم کے نوجوان جو کہ اس عظیم یوم آزادی کے دن میں ون ویلنگ اور شور شرابے اور سائلنسر کو ریموو کرواتے ہیں بائکس میں، جس وجہ سے یوم آزادی کا اس عظیم جو دن ہے اس کی خوشیاں جو ہے وہ بربادی کی نظر ہو جاتی ہیں. اور آج اس آگاہی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راسب انتظار، جو اس آج کے آگاہی پروگرام میں یوم آزادی کے حوالے سے پیرنٹس کے لیے کچھ آگاہی، کچھ جو نوجوان جو لڑ بازیاں کر کے انجریز کرواتے ہیں اور گھر والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ ان سے ہم سوالات کریں گے. تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو یوم آزادی کے دن پر نوجوان جو ہے یہ ون ویلنگ کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ First of all, تو شفقت بھائی, I would like to say thanks to you. Be invite me here. So, one wheeling should not be permitted at any cost. Right. Especially in country like us, in Pakistan. Right. Because we have seen lot of cases. حق تو یہ ہے کہ یوم آزادی کے اوپر ہمیں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جو آزادی کی نعمت ملی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ون ویلنگ کہاں سے گئی ہے. اس کے اندر تو کہیں پہ بھی ایڈ نہیں تھی ون ویلنگ. بے شک. ٹھیک ہے نا. ون ویلنگ ہم لوگوں نے ایک نیا سا ٹرینڈ پکڑ لیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری اسٹیٹ کو پوری کو ایکٹیو ہونا چاہیے. جو ہلڑ باغ لڑکے ہیں، یہ جو سلنسر نکالتے ہیں، ان سب کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ کرنا، کوئی ایکٹ ہونا چاہیے جو ان کو پرمٹ ہی نہ کرے. جیسے ٹیکنیشین ہو گئے ہمارے، پھر ورک شاپ والے ہو گئے، یہ جو سلنسر وغیرہ نکال کے پھر اسپیشلی بائک کو پریپیئر کرتے ہیں، اس میں آلٹریشن کرتے ہیں، بائک بیچتے ہیں، ان کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری ریاست کا کام ہے، یہ ہمارے اداروں کا کام ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھا جائے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ کسی بڑے حادثات ڈیلی جو دیکھتے ہیں ایمرجنسی کے اندر ان سے بچ سکیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹ آ کے ڈاکٹروں کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں، نہیں جی یہ تو وہ ہو گیا، وہ جیسے ڈاکٹر نے ان کو بولا ہے کہ بھئی آپ نے، ہم نہیں بھیجا ان کو بائک دے کے آلٹریشن کروا کے جاؤ بھئی ون ویلنگ کریں آپ کا. سر ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ جب ایک نوجوان جب ون ویلنگ کرتا ہے تو خدا نہ خواستہ کسی قسم کا جب حادثہ درپیش آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میجر انجری کس قسم کی اس کو فیس کرنا پڑتی ہے اسٹارٹ؟ ویل یار دیکھیں کہ جب ایک بائکر ہے نا، جب وہ ون ویلنگ کر رہا ہوتا ہے، موسٹ آف دیم دے ڈونٹ ویئر ہیلمٹ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا ہمارا تو ہیڈ جو ہے وہ انسیف ہوتا ہے. ایک بات، جب وہ نیچے گرتا ہے بیک پہ لگتا ہے اسپائنل انجری. ون ویلنگ ایسے اٹھایا ہوتا ہے جا کے اسپائنل انجری ہو گئی، اس کے افیکٹ کیا ہوگی کہ پوری باڈی پیرالائز کر جاتی ہے. اب ایک بندے کے پیرالائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری فیملی پیرالائز ہو گئی ہے، اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے. ہاسپٹل میں ضلالت الگ سے ہے، اس کی میڈیکیشن کے ایکسپینسز الگ سے ہیں، اور ڈاکٹر کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ سارے تکلیف دہ مراحل الگ کے لیے ہیں. مطلب کہ ایک خوشی کا موقع ہے کہ یوم آزادی وہ دن ہے کہ ہم جس طرح بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے عظیم نعمت سے نوازا. تو اس دوران جب کوئی بچہ اس طرح کی حرکت کر کے چوٹ لگواتا ہے، گھر والوں کے لیے مشکلات، تو ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے جب فیملی کا کوئی ممبر اس طرح سے انجری کرواتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کروا لیتا ہے، چوٹیں لگواتا ہے، تو گھر والوں کی بھی عجیب سی سچویشن بن جاتی ہے نا، بھاگ دور مچ جاتی ہے. پیرنٹس کی، فیملی کی کیا سچویشن ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں؟ ڈیفینیٹلی دے آلسو سفر، بیکاز ایک گھر کا ایک جوان بیٹا ہے جو ایکسیڈنٹ کروا کے آ گیا ہے
ٹھیک ہے. اب پوری فیملی اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی کسی کام سے گھر سے, کسی کام کی نیت سے گھر سے نکلا ہے, کوئی کسی کام کی نیت سے, جب پتا چلتا ہے کال جاتی ہے تو سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, بھئی یہ کیا ہو گیا. جس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے وہی چیز سامنے آ جاتی ہے. بجائے اس کے کہ ہمیں اپنے آج کے دن اسپیشلی 14 اگست کے اوپر اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ بھئی یہ ہلڑ بازی نہیں کرنی, یہ ٹائم ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا, نہ کہ یہ ہلڑ بازی کریں. بیٹر کہ آپ 14 اگست کو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم لوگ کسی اور طرح سے کسی کی ہیلپ کریں جا کے, لیکن ہم ہیلپ نہیں کرتے, ہم لوگ الٹے کام پہ جا کے پیسے لگا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, بائک کی آلٹریشن کرا لی, وہ دوستوں کے ساتھ پیسے اڑا دیے. بھائی اس کو یوٹیلائز کرو کسی اور طریقے سے, اور یہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفے کے طور پہ دی ہوئی ہے, اور اس کا استعمال بھی اچھے طریقے سے کرو. یہ تربیت دراصل ہوتی ہے پیرنٹس کی طرف سے. کاؤنسلنگ کی آپ کی پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کو بتائیں کہ بھئی اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, آپ کے اسکول لیول کے اوپر آگاہی کے پروگرام ہونے چاہیے اسپیشل, کہ بچے کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں, شروع سے نہیں, ٹرینڈ ہی کوئی نہیں ہے بالکل بھی, اور پھر اس کا خمیازہ ہمیں اس صورت میں بھگتنا پڑتا ہے. تو دوسرا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کے لیول پر اگر دیکھیں ایسے کون سے اقدامات ہیں جو پیرنٹس کو اسپیشلی جو لینے چاہیے, چونکہ آج کا یہ ایک پلیٹ فارم, اس میں ایک لیسن بھی ہے, ایک آگاہی کہ پیرنٹس کس طرح سے بچوں کی کاؤنسلنگ کرے, ان کو ایک ذمہ دارانہ جو ہے ان کی ایک سوچ ان کے اندر پیدا ہو کہ اس سے نہ صرف ہم بلکہ روڈ پر ظاہر ہے کچھ لوگ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, کچھ پیدل مطلب کہیں آنا جانا, تو وہ نہ صرف اپنی بلکہ جو آنے والے دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کی مشکلات پر نقصان کا باعث بنتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کو کیا ایسے اقدامات لینے چاہیے کہ جو ان کی کاؤنسلنگ کرے, اس ذمہ داری کو سمجھیں وہ؟ یار دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اگر اس کا بیک سینیریو دیکھتے ہیں نا, اسٹارٹنگ سے دیکھا جائے, جیسے ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ بچے کی جو تربیت ہے وہ 5 سٹیپس کے اندر ہونی چاہیے. سٹیپ 1 کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروع سے لے کے, یہ ایک سائیکیٹرک رول بھی ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ سائیکیٹری بھی یہی کہتی ہے کہ 5-6 سٹیپ میں, اور اسلام بھی اسی طرح سے تربیت کرواتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ انلٹریسی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اسپیشلی رورل ایریاز کے اندر, جو ہمارے اربن کے بیک ایریا ہیں ان کے اندر پیرنٹس وہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں. کیا کرتے ہیں کہ کچھ تو سٹارٹنگ میں کام پہ ڈالتے ہیں, ان کی اسکولنگ ہوتی نہیں ہے بچوں کی. دوسرا, اگر ہوتی ہے تو ان بچاروں کو معیار کی اسکولنگ ملتی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس ان ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے ان کی کاؤنسلنگ نہیں کر پاتے, ان کی تربیت نہیں کر پاتے اس لیول پہ, جس طرح ہمیں اسلام سکھاتا ہے, جس طرح ہمیں ہمارا دین آگاہی کا درس دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بچہ 1 to 5 ایئر تک, اس کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ بائی نیچر کنگ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اب 5 سے آن ورڈ اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی برڈن ڈالنا شروع کر دے, ذمہ داری. جب 3rd پہ جائیں تو اس کے اوپر ذمہ داری کا احساس کرائیں, اس کو اپنے فیصلوں میں شامل کریں, اس کے فیصلے کو معتبر سمجھیں, بتائیں بھئی آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اور اگر وہ بچہ فیصلہ اچھا کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے فیصلے کو پورے گھر کے اوپر لاگو کر دینا چاہیے. اور اس کو اس سے بچے کے اندر ایک تو کانفیڈینس آتا ہے, اور دوسرا بچہ تھوڑا سا اپنے دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے نا بیزی ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے. بچوں کے پاس کھیلنے کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں ہے باہر کی, پھر کرنا کیا, یہی ہونا ہے. اور نہ ہمارے اسٹیٹ لیول کے اوپر کوئی آگاہی پروگرام کیے جاتے ہیں کہ جس سے پیرنٹ کو بتایا جائے کہ بھئی یہ بڑے خطرناک مراحل ہیں جو بچے آپ کے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, لہٰذا اس سے تھوڑا سا اوائڈ کروائیں بچوں کو. اسپیشلی عید ہو, شبرات ہو, 14 اگست ہو, کوئی اور ایونٹ ہو پاکستان کے اندر, پیرنٹ کو نظر رکھنا چاہیے. یا تو ایونٹ تو ہوتا تو چھٹی کا دن ہے, پیرنٹ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, نہ کہ ان کو بائکنگ پکڑا کے گھر سے باہر کریں. خود بھی مرتے ہیں, دوسروں کو بھی گراتے ہیں, اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے, ایک بندے کی وجہ سے پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور یہ اتنی خطرناک مطلب کہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے جب 1 ویلنگ کر کے آتا ہے, اللہ نہ کرے آپ کی اسپائنل انجری ہو گئی, ہوتا گیا کہ پورا باڈی پیرالائز. ٹھیک ہے. آپ کی بازو یا ٹانگ ٹوٹ گئی, ڈسیبلٹی آ گئی,
یہ بھی مرنے سے بھی بدتر ہے. پوری زندگی آپ اسی محتاجی کے ساتھ کماؤ گے. ظاہری بات آگے جا کے آپ کی شادی بھی ہونی ہے, بچے بھی ہونی ہیں, ان کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا یار. آپ نے لائف کی ساری وہ تو ساری اسپوائلز ہو گئی آپ کی پکڑ کے ادھر ہی. تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یار نہیں, یہ دیکھو جان بھی آپ کی ہے, مال بھی آپ کا ہے. بائک ٹوٹتی ہے, آپ کے پیسے وغیرہ منی وغیرہ وہ ضائع. اب اگر انجرڈ ہو گئے ہو, ایک تو منی بھی انویسٹمنٹ ہو گئی, آپ کی انویسٹمنٹ بھی جاتی رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ پرماننٹلی اپاہج ہو کے بیٹھ گئے ہیں اس چیز کے اوپر. سو ہمارے پیرنٹ کو سوچنا چاہیے. میں تو یہی مطلب کہ میسج دوں گا سب پیرنٹ کو کہ بھائی خدا را آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں, اسپیشلی ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا. آپ اکیلے نہیں ہو, آپ کے ساتھ پوری کی پوری فیملی ہے جس کو لے کے آپ نے چلنا ہے. پوری رسپانسبلٹی بھی ایک فیملی کی ہے. دیکھا جائے, اب میں آپ کے سامنے اگر اسٹیٹسٹک رکھوں نا 2020 کے ڈان نیوز کے, تو 2020 کے اندر 600 ایکسیڈنٹ جو ہے نا وہ ہوئے صرف ایک سٹی لاہور کے اندر. اس میں سے 300 سے زیادہ موات ہوئی ہیں اور لگ بھگ تقریباً 50% کے قریب ڈسیبلٹیز ہوئی ہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے یہ ساری کی ساری. غیر ذمہ دارانہ اور مطلب فیملی کے ہم لوگ گڈ سٹیزن ہونے کا ثبوت دیتے ہی نہیں ہیں. یہ ہمارے اندر پتہ نہیں کہاں سے چھوڑا پانا آ گیا ہوا ہے. حالانکہ سر یہ بالکل جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل برعکس ہے. آج کا جو دن ہے اس میں جو ہماری جو حق ہے کہ ہم شکرانے کے نوافل ادا کریں, حتیٰ کہ جو لوگ جنہوں نے جو ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے قربانیاں دی, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پرسکون ایک آزاد ملک کے اندر اپنی پرسکون زندگی بسر کریں. ان کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں. بلکہ وہ شہداء ہیں تو شہداء جو ہیں وہ ویسے ہی تاج ہوتے ہیں, تو ان کے لیے درجات کی بلندی کے لیے ہمیں, لیکن یہ جو چیز ہے کہ وہ بالکل ہم جو ہے ان آج کے اس کے برعکس. سر اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی کیس اسٹڈی آپ کی لائف میں, آپ کی جو مطلب ظاہر ہے کہ ایمرجنسی میں روٹین میں تو کافی لوڈ ہوتا ہے, لیکن اسپیشلی آج کے دن کے حوالے سے کوئی ایسی کیس اسٹڈی آپ کے پاس, جیسے ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈسیبلٹیز ہو جاتی ہیں, کچھ پیشنٹ پیرالائز, کوئی اس طرح کی کوئی کیس اسٹڈی آپ کے نظر سے گزری ہے آپ کی ایمرجنسی کے پریکٹس کے دوران؟ سو مینی. میں جب ہاؤس جاب کر رہا تھا نا جناح ہاسپٹل کے اندر, تو سرجیکل یونٹ کے اندر میں نے دیکھا ہے جی, مطلب کہ اتنی زیادہ کیسز آتے تھے. اسپیشلی ایک کیس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ینگ مطلب کہ لڑکا تھا, بالکل ون ویلنگ کر رہا تھا, وہ گرا ہے اور جو ڈمپر نہیں جو بجر والا اس کے اوپر سے چڑھ گیا ہے. بلیو کرو کہ مطلب کہ یہ پیلوک سے اس حصے سے ٹوٹل جو ہے نا مطلب کہ وہ اس کو ٹانگ کو کاٹنا پڑا ہے, ٹوٹل کرش ہو گئی ہے اس کی لیگ جو یہ والی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو فیملی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی, اور اس بندے کے خود کے اوپر صرف 2-4 منٹ کی غفلت کی وجہ سے آپ کا یہ رزلٹ آ گیا, لائف ٹائم جو ہے, اور پوری زندگی تباہ ہو گئی. اور آپ پوری زندگی کچھ کر نہیں سکتے اس ڈسیبلٹی کے ساتھ. وہی جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ وہ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ محتاج بن کے رہے گا. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو کوئی ایسی فیسلٹیز بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو آپ کو سپورٹ کرتی رہے چیزیں. یہ تو آپ اپنے پیرنٹ کے اوپر برڈن بڑھا رہے ہو بھائی. ایگزیکٹلی ایسی ہے. اور بچاروں نے پتہ نہیں کتنی مصیبتوں کے ساتھ آپ کو پال پوس کے اس مقام تک لے کے آئی ہیں, اور آپ رزلٹ یہ دے رہے ان کو. بچپن سے لے کر ابھی تک بھی پالا, اب آگے بھی ساری زندگی آپ. ایک پیرنٹ کے لیے سب سے, ایک والد والدہ ہے نا, اس کے لیے سب سے تکلیف دہ مراحل یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو خون میں لت پت دیکھتا ہے, انجری حالت میں دیکھتا ہے. فار می ایز اے ڈاکٹر, میرے لیے یہ مطلب کہ شوق ہوتا ہے. تو سوچو جس کا وہ خون ہے تو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. تو سر جو ہے اب اختتام پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس آگاہی پروگرام کے حوالے سے کچھ کمنٹس جو ہے ہمارے ناظرین و سامعین کو کچھ اس طرح کی کچھ بات کوئی ایسی شیئر کریں ان کے ساتھ, کچھ کہ آگاہی جو کہ پروگرام ہے ہمارا یوم آزادی کے حوالے سے,
कुछ ऐसा लेसन दें लोगों को ताकि आगाही आए और इन चीज़ों से हम बच सकें. इस जो है अजीब सी एक बिल्कुल बरक्स इस दिन के हवाले से जो एक सिलसिला आज के नौजवानों ने अपना लिया है, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं? कोई आखिर पर कोई एक दो कमेंट्स इस पर. अच्छा यार, पहली बात तो ये है कि हमारे पेरेंट्स को सबसे पहले तो उनसे स्टार्ट होना चाहिए, घर से, कि उन्हें मतलब कि अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए. ठीक है. दूसरा ये कि हमारी स्टेट को एक्टिव होना चाहिए. ठीक है ना. स्टेट को क्या, ट्रैफिक पुलिस वालों को एक्टिव होना चाहिए. उनको जितने भी ये लोग ऑल्ट्रेशन करते हैं, बाइकर शाइकर बाइकें वगैरह बनाते हैं, सबको पकड़ लेना चाहिए जो भी ये काम करता है. और भारी किस्म के जुर्माने होने चाहिए इनके ऊपर. ये नहीं कि 200-300 लिया और छोड़ दिया. इवन कि अगर कोई वन व्हीलिंग करता पकड़ा जाता है, उसके ऊपर प्लस उसके पेरेंट के ऊपर भी FIR करनी होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम नसीहत हो जाए. हमारी सोसाइटी के हम छोटे छोटे जुर्माने करते हैं, वो 200-400 दे के छूट जाते हैं, फिर आके वही हुल्लड़बाजी करनी शुरू कर देते हैं जो नेगेटिव. मैं तो पेरेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत खुद करो. इनको समझाओ, बताओ कि भाई ये काम जो है ना अच्छा नहीं है. इससे तो सारी फैमिली की एक तो जो है वो कंडीशन स्पॉइल हो जाएगी. दूसरा ये है कि सरमाए की भी ज़िया है. दूसरा ये कि टाइम का भी, और परमानेंट आप डिसेबिलिटी ले जाओगे. मतलब मैं ये समझाऊं कि जो लोग ये सारे बेसिकली जो जड़ है वहां से इब्तिदा होनी चाहिए. हाँ जी. जो लोग ये चीजें मतलब ऑपरेशन डेफिनेटली जो एक वर्कशॉप वाला ऑटो मैकेनिक है, तो उनसे ये जो है ना उसे मैं ये समझाऊं कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए. इवन के जो ऑटो मैकेनिक या वर्कशॉप वाला है, उसे भी बताना चाहिए कि जो करवाने के लिए आपके पास आ रहा है ना अल्ट्रेशन की, भाई सलेंसर की वो बेंसरी वगैरह निकाल दो, तो अल्ट्रेशन कर दो, लेके जाना है, उसको भी पुलिस को बताना चाहिए कि भाई फलां बंदा है आया, ये बाइक नंबर है. पुलिस की नॉलेज में देना चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं करता, उसके ऊपर भी FIR होनी चाहिए और भारी जुर्माना होना चाहिए. भाई आपको किसने इजाजत दी ये करने की? ये स्टेट का काम है रोके. दूसरा, बदकिस्मती से हमारे घरों में भी ये तरबियत नहीं होती इस तरह की कि बच्चों को बताया जाए, और सारा नगलैंड पे आके किस पे गिरता है? डॉक्टर के ऊपर. और जब हॉस्पिटल में पहुंचता है ना, वो आके ऐसे मरने मारने पे आए होते हैं कि नहीं जैसे डॉक्टर ने उनको बाइक दिया हुआ है. मतलब आपके साथ भी डॉक्टर्स कुछ लोगों का बिहेव बहुत, मतलब कि मैं उनको मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता जिस तरह का बिहेव उनका वो शो करवाते हैं. उस टाइम सिचुएशन ऐसी होती है, वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो सारी की सारी डॉक्टर के ऊपर निकल जाती है. तो हालांकि उसमें डॉक्टर का तो कोई कसूर नहीं. डॉक्टर तो मसीहा है. वो तो आपका बच्चा चोटें लगवा के जख्मी होके आ गया, वो तो उसको संभाल रहा है, उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है. तो उल्टा वो डॉक्टर के साथ ही मतलब वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकालना स्टार्ट. ऐसे ही है. तो चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया. आपने अपने कीमती वक्त से, मैं जानता हूँ आपकी मसरूफियात, आपने बहुत कीमती टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया. तो नाज़रीन व सामीन, ये आज की इस आगाही प्रोग्राम के हवाले से कुछ आगाही बातें थी जो आपसे हमने शेयर की. तो उम्मीद है कि वालिदैन के लिए भी कुछ काउंसलिंग के, बच्चों की जो काउंसलिंग है उनको जिम्मेदारी का जो एहसास दिलाने के हवाले से आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें भी डॉक्टर साहब ने शेयर की हैं. तो उम्मीद है कि यौम आज़ादी का जो दिन है वो अमन व ईमान से, अल्लाह ताला की बारगाह में ये दिन है कि अमन व ईमान से, हिफाजत से गुजरेगा. तो आप सबसे गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों की काउंसलिंग करें ताकि वो इस आज के बाबरकत दिन यौम आज़ादी के दिन में और आइंदा हर साल जो यौम आज़ादी का दिन है 14 अगस्त, इस पे अपने बच्चों की काउंसलिंग करें और उनको गाइड करें, उनको जिम्मेदारी का एहसास है. आपका बहुत शुक्रिया. आपका मेजबान इसी बात पर आपसे इजाजत चाहता है. खुदा हाफिज.